بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کرسمس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت۔ دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 2 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں اور وہ ہر سال کرسمس مناتے ہیں، جس تاریخ کو ان کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ مگر سوال بنتا ہے کہ کیا واقعی آپ علیہ السلام کی تاریخی ولادت 25 دسمبر ہے؟ اس لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پہلے عرض ہے کہ پوری بائبل کی 66 کتب یا رومن کیتھولک فرقے کی 73 کتب میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس دن ولادت ہوئی، بلکہ ان کی ولادت کے سال میں بھی بائبل میں تضاد ہے۔ آیت ہے، عیسیٰ ہیروڈس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مشرق سے کچھ نجومی یروشلم آئے۔ متی کی انجیل باب 2 آیت 1۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہیرودس یا ہیروڈ دا گریٹ، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس کی وفات 4 سال قبل از مسیح یعنی BCE 4 میں ہو گئی، اور متی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہیروڈ دا گریٹ کے زمانے میں ہوئی تھی، تو کم از کم 4 سال قبل از مسیح بنتا ہے۔ سال ولادت آپ کا یاد رہے، عیسائیوں کے مطابق متی اور دیگر تمام بائبل کے تقریباً 40 مصنفین کی اعانت روح القدس کر رہا تھا جب وہ کچھ لکھ رہے تھے، تو جو بھی الفاظ ہیں وہ تمام خدا کی طرف سے ہیں ان کے مطابق۔ اب لوکا کیا کہتا ہے جس کو روح القدس اعانت کر رہی ہے لکھنے میں، اور یہ انجیل متی کی انجیل کے تقریباً 5 سال بعد ہی لکھی گئی ہے۔ آیت ہے، ان دنوں میں قیصر اگسطس نے حکم جاری کیا کہ پوری سلطنت میں مردم شماری کرائی جائے۔ یہ پہلی مردم شماری سوریا کے حاکم کورنیس کے زمانے میں ہوئی، اور سب لوگ اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے آبائی شہر گئے۔ لوکا کی انجیل باب 2 آیات 1 تا 3۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تب ہوئی جب قیصر اگسطس نے حکم دیا کہ مردم شماری کی جائے۔ ساری سلطنت میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ 6 سال بعد از مسیح AD 6 میں پیش آیا تھا۔ 10 سال کا فرق ہے، 4 سال قبل از مسیح اور 6 سال بعد از مسیح میں، تو سال پیدائش ہی ہم بائبل سے متعین نہیں کر سکتے، اور یہ ایک تضاد ہے، بلکہ خود تاریخ سے بھی متضاد ہے۔ لوکا کی انجیل اس معاملے میں، کیونکہ مردم شماری میں یہ کہیں نہیں تھا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے شہروں میں واپس جائیں۔ لوکا نے یہ کہانی ایجاد کی تاکہ مریم سلام اللہ علیہا بیت لحم میں آئیں اور وہاں ولادت ہو، تاکہ یہودی کتب کی پیشن گوئی پوری ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ دراصل کوئی ایسی مردم شماری اگسطس کے دور حکومت میں ہوئی ہی نہیں تھی جس میں ساری کی ساری سلطنت کی مردم شماری کی گئی ہو۔ البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے، بائبل کے اندرونی تضادات اور تاریخی غلطیاں۔ ہمیں نہیں پتہ لوکا کون تھا جس نے یہ انجیل لکھی، ہمیں فقط یہ معلوم ہے کہ جس نے بھی
یہ لکھی، اس نے بائبل کی ایک اور کتاب اعمال بھی لکھی، اور کہ وہ ایک بہت پڑھا لکھا یونانی زبان بولنے والا عیسائی تھا جو پہلی صدی عیسوی کے آخر میں رہتا تھا۔ تو وہ جو کچھ لکھ رہا تھا اس کا چشمدید گواہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے سامنے مرکز کی انجیل اور متی کی انجیل اور ایک اور کتاب جس کو ہم کیوسورس بولتے ہیں رکھ کر لکھ رہا تھا اپنی انجیل۔ اس تمام مواد کو ترتیب دے کر، جیسا کہ اس نے پہلے باب کی آیت 3 میں لکھا ہے، بہرحال بائبل سے ہم سال ولادت کا تعین نہیں کر سکتے، مگر ایک آیت ملتی ہے جس سے ہم شاید موسم کا تعین کر سکتے ہیں۔ آیت ہے، اس علاقے میں چرواہے بھی تھے جو باہر میدان میں رہ رہے تھے اور رات کو اپنے گلوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ لوکا کی انجیل باب 2 آیت 8۔ اب اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم ولادت بائبل کے مطابق سردیوں میں نہیں ہوئی، کیونکہ ولادت کے وقت کچھ چرواہے باہر موجود تھے، مگر سردیوں میں یہ کام ناممکن ہے، اور یروشلم کا موسم ایسا نہیں ہے کہ سردیوں میں یہ جانور باہر رہیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ اندر رہتے تھے سردی میں۔ تو یہ بہار یا گرمی کے موسم کی طرف اشارہ ہے۔ عیسائی علماء کے مطابق ہم جانتے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی تھی، اور نہ کبھی جان سکیں گے۔ جہاں تک احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق، تو یہ حدیث موجود ہے۔ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنصَارَ يَقُولُونَ إِنَّ لَيْلَةَ الْمِيلَادِ فِي 24 من كانون فقال عليه السلام كذبوا بل في النصف من حزريان ويستوي الليل والنهار في النصف من آذار۔ اور امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، نصارہ کہتے ہیں کہ ولادت کی رات ماہ کانون دسمبر کی 24 کو ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے جھوٹ بولا، بلکہ وہ نصف حزیران جون میں ہے، اور شب و روز نصف آذار مارچ میں برابر ہوتے ہیں۔ اس روایت میں بعض مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ نصارہ 25 دسمبر کے قائل ہیں بجائے 24 کے۔ پھر یہ کہ یہ روایت سند نہیں رکھتی۔ اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس میں جون میں ولادت ہونے کا تذکرہ ہے، جو قرآن کے موافق ہے کہ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت سے کھایا گیا، اور کھجور کے درخت سردیوں میں نہیں اگتے، نہ دسمبر میں۔ البتہ کوئی معترض ہو سکتا ہے کہ یہ معجزاتی طور پر تھا، اس وجہ سے سردی کے موسم میں بھی ایسا ہو گیا۔ پھر بھی اگر میں نصف جون سال 3 عیسوی کو ہجری کیلنڈر کے موافق لائیں تو 25 ذی-القعدہ تاریخ بنتی ہے، جو کہ شیخ صدوق بسند صحیح روایت کرتے ہیں، جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ حسن بن علی الوشا سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور ایک بچہ تھا، تو ہم امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ رات رہے، اور وہ 25 ذی-القعدہ کی رات تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ 25 ذی-القعدہ وہ رات ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لا یازرہ الفقیہ رقم الحدیث
1814। बस जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत 25 ज़िकात को हुई, जिसको दूसरी रवायत से जमा किया जा सकता है कि ये निस्फ यानी 15 जून को हुई थी। अगर साल 3 ईस्वी मान लिया जाए खुद साल के तयन में, तो मसीह बाइबल का भी कोई एक नज़रिया नहीं, जैसा कि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। मगर ये सवाल उठता है कि 25 दिसंबर की तारीख कहाँ से आई। इसका जवाब है कि यूरोप में पहली बार जो क्रिसमस मनाई गई वो साल 336 ईस्वी में था, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद है, और ये रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटीन के ईसाई होने के बाद था, जो कि साल 312 में ईसाई हुआ, जिसे बाद में रोमी सल्तनत में ईसाइयों पर जुल्म ख़त्म हुआ और फिर मुशरिकीन रोम को ईसाई करने के लिए बहुत से तरीके अपनाए गए, जिसकी वजह से ईसाइयत में तसलीस का अकीदा भी शामिल किया गया वगैरह। मगर ईसाइयों से कबल रोमी मुशरिक एक त्यौहार मनाते थे जिसको सैटर्नेलिया कहा जाता था, जो सूरज के खुदा की पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता था। और ऐसे ही शुमाली यूरोप में कुछ मुशरिक रोमी एक यूली नामी त्यौहार इसी तारीख को मनाते थे। और 25 दिसंबर को रोमी विंटर सोलोसाइड मनाते थे, जिस तारीख को पूरे साल में रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटा होता था। तो ईसाइयों ने इन मुशरिकाना त्यौहारों को ईसाइयत में शामिल कर लिया। सूरज के खुदा की पैदाइश का दिन खुदा के बेटे की पैदाइश का दिन बन गया, ताकि इन मुशरिकीन के लिए ईसाइयत में दाखिल होना ज़्यादा आसान हो जाए। बहरहाल इन त्यौहारों के शामिल होने से ईसाइयत को ऐसे ज़ख्म पहुँचे जो आज तक ना भर सके। तो ये नाम क्रिसमस ऐसे इजाद हुआ क्योंकि यूनानी ज़ुबान में क्रिस्टोस का मतलब होता है मसीह या इब्रानी में मशीह। पुरानी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ क्रिस्टमस से क्रिसमस निकला है, जिसको जदीद अंग्रेज़ी में क्रिसमस कहते हैं, यानी मसीह के लिए जमा होने का दिन। मगर फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको कुरान ने इससे भी मुलक्कब किया है। बतौर मिसाल आयत है, इस काला तिल मलाइका तो या मरियमो इन्नल्लाहा युबश्शिरुके बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुह मसीह ईसा इब्ने मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिराते व मिनल मुकर्रबीन। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1000 साल तक क्रिसमस एक बहुत पुरतशद्दुद दिन रहा, जिस दिन नशे में आकर लोग जमा होकर तबाही करते थे और शहरों में आकर और अमीर लोगों के घर जाकर उनसे अच्छे खाने खिलवाने का मुतालबा करते थे, और अगर ये ख्वाहिश पूरी ना की जाए तो कत्ल गारत की धमकी देते थे। यानी क्रिसमस के दिन 1000 साल तक जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला रहा। जब ईसाई पुरिटन्स अमेरिका आए तो उन्होंने बाकायदा क्रिसमस मनाने पर पाबंदी लगा दी, यानी अमेरिका में क्रिसमस मनाई ही नहीं जाती थी और पाबंदी आयद थी, हत्ता कि अगर कोई क्रिसमस मनाता तो उसको जुर्माना देना होता था। फिर 19वीं सदी में मज़ीद ईसाई मुहाजिरीन अमेरिका आए, जो क्रिसमस की एक नई सकाफ़त लाए, और ये मौजूदा क्रिसमस का कल्चर है जो आज भी मगरब में देखते हैं, जो कि सबसे पहले अमेरिका में मुरव्वजा हुआ और फिर आज की क्रिसमस हमारे सामने आई, जो अब हम देखते हैं कि मनाई जाती है। मगर खुलासा यही है कि किसी को नहीं मालूम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
کی اصل یوم ولادت کیا تھی۔ 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کا دن منانے کی جڑیں مشرکانہ تہواروں میں ہیں اور 1000 سال تک عیسائی بھی اس دن کو برا سمجھتے رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس منائے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کو مبارکباد بھی دے دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس دن کو حتمی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ ہمیں ان کا پیدائش کا سال بھی حتمی طور پر نہیں معلوم اور نہ ہمارے سامنے کوئی قرائن ہے اس کو اس طرح سے قبول کرنے کے۔ آخر میں یہ آیت ضرور نقل کروں گا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ مانے۔ تو اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔